أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، ہم قاعدہ پڑھ رہے تھے. ہمارا قاعدہ چل رہا تھا کہ 3 صورتوں میں را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہونے کے باوجود پور ہوگی. تو وہ 3 صورتیں اور وہ 3 جگہیں کون سی ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے. اس کے بعد ہم نے بیت الخلا واش روم میں جانے کی سنتیں ہم لوگ پڑھ رہے تھے. چلیے پھر سے دیکھ لیتے ہیں. اس سے پہلے پھر سے یاد دلا دوں، کتاب سے یاد کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ کتاب سے یاد کرنا آسان ہوتا ہے اور کتاب سے یاد کرنے کی برکت ہوتی ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا بیان چل رہا تھا اس جگہ سے کہ وہ حروف جو ہمیشہ پور پڑھے جاتے ہیں وہ 7 ہے. خصا زغتن قیس، حروف مستعلیہ جسے کہتے ہیں، جو ہمیشہ پور پڑھے جائیں گے. پھر وہ حروف جو کبھی پور اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو وہ ہے الف، اللہ کا لام اور را، جو کبھی پور اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. تو یہ کبھی پور وہ کب پور پڑھے جائیں گے، کب باریک پڑھے جائیں گے؟ تو اس میں ہم نے پہلے قاعدہ پڑھا تھا. ایک تو کیا قاعدہ پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف پور، الف سے پہلے پور حرف ہو تو الف پور پڑھا جائے گا، اور الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف باریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ را کب پور ہوگا کب باریک ہوگا. تو یہ سبق نمبر 3 میں پور کا بیان ہے کہ را ان 5 جگہوں پر را پور پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر را باریک کب پڑھی جائے گی؟ تو یہ 6 جگہوں پر، ان 6 صورتوں میں را باریک پڑھی جائے گی. وہ 6 جگہ یہ ہے. پھر اس کے بعد ایک قاعدہ وہ آیا باریک، را باریک کے بعد، کہ را باریک میں ایک قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را ساکن باریک ہوگی. لیکن اب آگے ایک قاعدہ آ رہا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہونی چاہیے لیکن را پور ہوگی. تو وہ را کون سی صورت میں پور ہوگی؟ تو وہ 3 جگہ ہیں کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را ساکن پور پڑھی جائے گی. قاعدہ ہو رہا ہے باریک کا کہ را ساکن سے پہلے دیکھو ارصادن زیر ہے، لیکن چونکہ را ساکن کے بعد یہ حروف مستعلیہ ہے، صاد آیا ہے، اس لیے را ساکن پور پڑھی جائے گی. پھر مرصادن، قرطاس، فرقتن. دوسرا، را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، ٹیمپرری ہو، اصلی نہ ہو. ٹیمپرری مطلب کہ کوئی ایسی وجہ آ جائے تو اس کی وجہ سے وہ زیر ہٹ جائے گی. کسی وجہ سے زیر ہٹ جائے اس کو ٹیمپرری کہتے ہیں، اور اصلی کہ وہ ہمیشہ وہیں پہ رہے. ٹھیک ہے. تو را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، ٹیمپرری ہو، اصلی نہ ہو. ارجعی، ارکعی. اب وہ کون سی عارضی ہے کون سی اصلی ہے وہ ہم لوگ بتاتے جائیں گے جیسے جیسے قرآن کے اندر ایسے موقع آتا رہے گا. ٹھیک ہے. آپ صرف قاعدہ دیکھو اور ایگزامپل دیکھو ابھی. پھر را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، جیسے امیر تابو، ام الگ کلمہ ہے، ارتابو الگ کلمہ ہے. رب ارحمہما، رب الگ کلمہ ہے، ارحمہما الگ کلمہ ہے. تو را ساکن ارحمہما ہے اور اس سے پہلے باقی نیچے زیر جو ہے وہ الگ کلمے میں ہے. تو را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو. ان شارٹ یہ 3 جگہ ہیں کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را ساکن باریک ہونے کی جگہ پور پڑھی جائے گی. دوسرا، را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، ٹیمپرری ہو، اصلی نہ ہو تو بھی را ساکن
बारीक की जगह पुर पड़ी जाएगी। फिर तीसरा रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलमे में हो तो भी रा साकिन बारीक की जगह पुर पड़ी जाएगी। तो ये 3 सूरतें ऐसी हैं जहां रा साकिन से पहले जेर है तो रा साकिन बारीक होनी चाहिए लेकिन पुर होगी। ठीक है, ये हो गया रा साकिन का बयान मुकम्मल। आइंदा हम तीसरा हर्फ जो है कि अल्लाह का नाम कब पुर और कब बारीक होगा वो पढ़ेंगे आइंदा कल इंशाअल्लाह। फिर हिफ्ज़े सूरा सफ़ा नंबर 62 सूरह फील, फिर सफ़ा नंबर 62 सूरह कुरैश और सफ़ा नंबर 63 सूरह माऊन चल रही है हमारी। चलिए देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फ़ज़ालिकल लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون फिर से देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم साहून। बस आज फिर से एक आयत, इसमें देखो जैसे पढ़ा है वैसे ही रिपीट करो और बार बार रिपीट करो ताकि वो याद भी हो जाए और सही याद हो। ठीक है, तो ये हिफ्ज़ सूरा हो गई हमारी। उसके बाद हम लोग दुआ सुन्नत पढ़ रहे थे कि खास खास मौकों पर कहे जाने वाले कलिमात। तो ऊपर जाते हुए, ऊपर चढ़ते हुए, लिफ्ट से, गाड़ी से, सीढ़ियों से तो अल्लाहु अकबर, नीचे उतरते हुए सुबहान अल्लाह, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह, छींकने वाले को यरहमुकल्लाह से जवाब देना है। फिर किसी काम के करने का इरादा हो तो इंशाअल्लाह, कोई चीज अच्छी लगे तो माशाअल्लाह, और जब गुस्सा आए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि बैतुल खला की सुन्नतें, वॉशरूम में जाने की सुन्नतें, टॉयलेट में। तो 5 सुन्नतें हमने पढ़ी थी गुज़श्ता कल। नंबर 1 सर ढांक कर जाना, सर ढांक कर जाना। नंबर 2 जूता चप्पल पहनकर जाना। नंबर 3 दुआ पढ़कर अंदर जाना। दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये दुआ है, ये दुआ पढ़कर जाना। नंबर 4 पहले बायां यानी लेफ्ट लेग, उल्टा पांव अंदर रखना। पहले बायां यानी उल्टा पांव अंदर रखना। नंबर 5 किबले की तरफ न मुंह करना और न पीठ करना। नंबर 6 बिल्कुल बात न करना। देखो टॉयलेट में बैठ के बातें नहीं करनी है, ठीक है, बिल्कुल बात न करना। नंबर 7 खड़े होकर पेशाब न करना। देखो खड़े होकर कभी भी पेशाब नहीं करना है, उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। पेशाब कभी अटक जाती है, फिर ये कि पेशाब के कतरे हमारी पैंट पे, हमारे पैरों पे गिरते हैं, वो नापाक होते हैं। फिर वो हमें ध्यान नहीं रहता है, छोटे छोटे कतरे होते हैं, तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं। इसलिए खड़े होकर पेशाब नहीं करना है।
تو آج پھر 2. پہلا سر ڈھانک کر جانا، جوتا چپل پہن کر جانا، دعا پڑھ کر اندر جانا. دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا، قبلے کی طرف نہ منہ کرنا نہ پیٹھ کرنا. نمبر 6 بالکل بات نہ کرنا اور ساتھ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا. تو یہ ہو گئے ہماری سنتیں. ٹھیک ہے. پھر کلمہ توحید، ہمارا کلمہ طیبہ ہو گیا، کلمہ شہادت ہو گیا، کلمہ تمجید تیسرا کلمہ، اور کلمہ توحید یہ چوتھا کلمہ. یہ چاروں کلمے رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سونا ہے. پھر نماز میں نماز شروع کرتے وقت ثنا سبحانک اللہم یہ ہے. پھر قاعدوں کے سب قاعدوں میں التحیات پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور التحیات کے بعد آخری قاعدے میں درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر درود ابراہیم کے بعد دعائے معصورہ پڑھ کر پھر سلام پھیرنا ہے. تو دعائے معصورہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس کے بعد سلام پھیرنا ہے نماز میں. پھر ہمارا چل رہا تھا اسلامی معلومات پیج نمبر 105 سبق نمبر 3. فرعون کون تھا؟ تو فرعون مصر کا ایک نافرمان بادشاہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے. کلیم اللہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی. بات کہاں کی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ تو طور پہاڑ پر بات کی تھی. پھر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل فرعون اور اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے. یہ ہو گیا ہمارا سبق نمبر 3 مکمل، صفحہ نمبر 106. اب ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے. ہجری سال کب سے شروع ہوا؟ دیکھو یہ میں نے سیٹرڈے سنیچر کی کہانی میں بھی بتایا تھا کہ ہجری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا. ہجری سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے تو اس کو کہتے ہیں ہجرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس کو کہتے ہیں ہجرت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے اس کو کہیں گے ہجرت، اور اس ہجرت سے ہی ہجری سال شروع ہوا ہے. ہمارا ہجری سال ابھی 1442 1442 چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ہجری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا. سوال مکہ مکرمہ کب فتح ہوا؟ کب فتح ہوا مکہ مکرمہ؟ جواب مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا. سن 8 ہجری میں فتح ہوا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 8 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا، یعنی مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہوا. ٹھیک ہے. مسلمانوں نے مکہ کو پا لیا. مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا. بس یہ 2 سوال سبق نمبر 4 کے. ٹھیک ہے. پھر اردو میں ہمارا چل رہا تھا کہ پڑھ لکھ کر عمل کر بدن پاک صاف رکھ، نبی کی ہر بات بھلی ہے کھل کھلا کر مت ہنس. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء.